ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں، شوہر اپنا کاروبار کرتے تھے، خوشحال زندگی بسر ہو رہی تھی۔ میرا نام رضیہ ہے۔ ہماری رہائش ساہیوال کے قریب ایک قصبے میں تھی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، مجھ سے اور بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا نام قاسم تھا۔ میری ایک بیٹی کا نام سمینہ اور دوسری کا نام تہمینہ تھا۔ سمینہ کی عمر 12 سال اور تہمینہ کی عمر 10 سال تھی کہ اچانک میرے شوہر کی زندگی میں ایک عورت آ گئی۔ میرے شوہر کا ساہیوال میں ایک بڑا اسٹور تھا۔ ایک دن ایک جوان لڑکی اسٹور پر آئی اور سیلز گرلز کے طور پر نوکری کی خواستگار ہوئی۔ میرے شوہر کے اسٹور میں اس سے قبل کوئی لیڈیز اسٹاف نہیں تھا۔ غریب لڑکی سمجھتے ہوئے میرے شوہر نے اس کو کام پر رکھ لیا، یہ سوچ کر کہ شاید لیڈیز سیلز گرل کی وجہ سے سیل بھی بڑھ جائے گی۔ وہ لڑکی جس کا نام شمائلہ تھا، پڑھی لکھی تھی اور بہت شارپ تھی۔ واقعی اس کی وجہ سے اسٹور کی سیل بڑھ گئی۔ اس وجہ سے میرے شوہر اس پر مہربان ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کی مہربانیاں کچھ اتنی زیادہ بڑھیں کہ وہ اس لڑکی کی زلف کے اسیر ہو گئے، اور یوں ان کی توجہ گھر سے اور ہم بیوی بچوں سے کم ہوتی گئی۔ مجھے تو یہ باتیں پتہ ہی تب چلیں جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں نے احتجاج کیا تو انہوں نے پہلے تو یہ ماننے سے انکار ہی کر دیا کہ ایسا کچھ ہے، بلکہ وہ مجھے یہی بولتے رہے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ لیکن مجھے اسٹور کے دیگر اسٹاف کی جانب سے اطلاع ملتی رہتی، جس کی وجہ سے میری پریشانی بڑھتی گئی، اور آخرکار میں نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اس لڑکی کو نوکری سے نکال دیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ روکھا ہوتا چلا گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے بہت لڑائی کی اور ان کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس سے پیچھا نہیں چھڑایا تو میں بچوں کو لے کر چلی جاؤں گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے روز انہوں نے شمائلہ سے نکاح کر لیا اور اس کو گھر لے آئے۔ میرے لیے تو یہ دن قیامت سے کم نہیں تھا۔ یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی، لیکن اس سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کو تو ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی مل گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین بنانے میں لگ گئے اور ہمیں بھول گئے، اور پھر ایک روز شمائلہ کی فرمائش پر انہوں نے مجھے طلاق بھیج دی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے گھر چھوڑ کر اچھا نہیں کیا تھا۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ میرے پاس جو جمع پونجی تھی، اس سے میں نے ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا اور اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ اس میں رہنے لگی۔ مجھے اچھی سلائی آتی تھی، میں لوگوں کے کپڑے سینے لگی۔ اس طرح ہماری زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ دونوں بچیوں کو میں نے سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا، کیونکہ اب میں پرائیویٹ اسکول کی فیسیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی۔ میرے لیے ایک تجربہ ہی کافی تھا، دوسرے میرا بچیوں کا ساتھ تھا۔ میں بچیوں کے معاملے میں کسی بھی غیر مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ خوشحالی میں یا بدحالی میں وقت آخر گزر ہی جاتا ہے۔ میری بیٹی سمینہ اب 18 سال کی اور تہمینہ 16 سال کی ہو گئی تھیں۔ ایک دن اچانک میرے سابق شوہر کے چھوٹے بھائی وسیم ہمارے گھر آ گئے۔ وہ میری بڑی بیٹی سمینہ کا رشتہ اپنے بیٹے جواد کے لیے لے کر آئے تھے۔ یہ بھی کاروباری آدمی تھے، ان کے پاس بھی اللہ کا دیا سب کچھ تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں کسی صورت اب قاسم سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دن گزرے کہ قاسم خود آ گیا اور آ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کہتا تھا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، میں اپنی مرضی سے ان کی شادی کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اس وقت تمہارا یہ حق کہاں چلا گیا تھا جب تم نے اپنی بچیوں اور مجھے چھوڑ کر اپنی ملازمت سے شادی کر لی تھی۔ میں نے کہا میں اپنی جان دے دوں گی، مگر یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ میرے غصے کو بھانپ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب میرے پاس یہی راستہ تھا کہ میں جلد از جلد سمینہ کی شادی کر دوں۔ میں نے اپنی ملنے جلنے والیوں سے کہا کہ بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ بتائیں۔ کچھ دنوں بعد میرے بھائی کے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ان کے ایک کزن اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔
اگر کہو تو ان کو بھیجوں آپ کے گھر۔ میں نے حامی بھر لی۔ 2 دن بعد شوکت صاحب اپنی بیگم اور بیٹے حامد کے ساتھ سمینہ کو دیکھنے آ گئے۔ ان لوگوں کو پہلی ہی نظر میں سمینہ پسند آ گئی۔ لڑکا بھی بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا، اچھی جاب تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی۔ یہ مڈل کلاس فیملی تھی۔ بات کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ تہذیب والے اور خاندانی لوگ ہیں۔ میں نے سمینہ سے پوچھا تو اس نے بھی گرین سگنل دے دیا اور پھر یہ رشتہ طے ہو گیا، اور جلد ہی سمینہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ حامد بھی اتنی خوبصورت بیوی ملنے پر بہت خوش تھا۔ سمینہ نے اپنے سلیقے اور محبت سے پوری فیملی کے دل جیت لیے تھے۔ سسرال کے سب لوگ بھی سمینہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سمینہ بھی بہت مطمئن تھی۔ حامد ہمارا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ وقت بہت اچھی طرح گزر رہا تھا۔ سمینہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے تھے کہ ایک دن کسی نے سمینہ کے سسرال میں دروازے پر دستک دی۔ اس کے سسر نے دروازہ کھولا۔ ایک شخص سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کی بہو کا باپ قاسم ہوں اور اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی کو پیغام دیں، اگر وہ بھی مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو زندگی کی ایک بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں کافی عرصہ اپنی بچیوں کی جدائی میں تڑپا ہوں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، یہ میری آخری خواہش سمجھ لیں۔ سمینہ کے سسر صاحب نے اندر آ کر بہو کو بتایا کہ تمہارے والد آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ کیا ملنا چاہو گی؟ کچھ سوچ کر سمینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تو سسر صاحب قاسم کو گھر میں لے آئے اور عزت سے مہمان خانے میں بٹھایا۔ چائے وغیرہ کا کہہ کر ان کے پاس جا بیٹھے اور سمینہ سے کہا کہ تم بچے کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ تاکہ وہ اپنے نواسے سے بھی مل لیں۔ ذرا دیر میں سمینہ ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدل کر اپنے والد سے ملنے آ گئی اور اپنے والد کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی۔ 10 سال بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ باپ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، وہ وفور جذبات سے رونے لگا۔ اس پر سمینہ کا دل بھی پسج گیا اور باپ کے گلے سے لگ گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر وہاں سبھی آبدیدہ ہو گئے۔ سمینہ کے سسر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ کا جب دل چاہے سمینہ سے ملنے آ سکتے ہیں۔ جب سمینہ نے مجھے بتایا تو میں بھی خاموش ہو گئی کہ چلو کوئی بات نہیں، آخر کو وہ باپ ہے۔ اب اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ملنے میں کیا حرج ہے۔ ایک دن اس کے والد اپنے بھائی وسیم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ وہی سمینہ کے چچا تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ سمینہ کے لیے مانگا تھا۔ سمینہ کے سسرال والوں نے ان کو بھی بہت عزت دی اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ قاسم بہت خوش تھا۔ اس نے سمینہ کے سسر کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر گیا کہ ایک دن قاسم سمینہ کے سسرال گیا اور فرمائش کی کہ میں اپنی بیٹی کو 2-4 دن کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ میری دوسری بیگم اور اپنے بہن بھائیوں سے مل سکے۔ دوسری ماں کے بچوں سے ملنے کے اشتیاق میں سمینہ بھی باپ کے ساتھ ان کے گھر جانے کو تیار ہو گئی۔ سسر صاحب اور شوہر سے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی۔ ان کے خیال میں باپ بھی ایسے ہی حقدار ہوتا ہے جیسے ماں ہوتی ہے۔ وہ ہر صورت اپنی اچھی اور پیاری بہو کی خوشی اور خوشنودی چاہتے تھے۔ پہلی بار سمینہ باپ کے گھر گئی۔ شوہر نے بہت سے تحفے تحائف لے کر دیے۔ ان کی دوسری ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بچوں اور سوتیلی ماں سے مل کر وہ 4 روز بعد خوش خوش لوٹ آئی۔ 2 ماہ بعد دوبارہ باپ کے گھر جانے کی خواہش کی۔ شوہر نے اجازت دے دی اور وہ خود اس کو چھوڑ کر آ گیا۔ اس بار 2 دن رہ کر لوٹیں تو کچھ پریشان تھی۔ پوچھا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ وہاں خیریت تو ہے؟ اس نے چپ سادھ لی، کچھ نہ بتایا۔ کچھ دنوں بعد سمینہ کے چچا آئے اور بتایا کہ قاسم بھائی بہت بیمار ہیں اور آ نہیں سکتے اور بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سمینہ جلدی سے تیار ہو گئی کہ میں نے اپنے باپ کی عیادت کو جانا ہے، جلد آ جاؤں گی۔ شوہر نے چچا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ ہفتہ گزر گیا، وہ نہ لوٹی۔ وہ اپنے بچے کو بھی چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ 1-2 دن کا کہہ کر گئی تھی۔ جب 7 دن بعد بھی وہ واپس نہیں آئی تو حامد خود
اس کو لینے قاسم کے گھر چلا گیا۔ سمینہ نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے والد کی بیماری کی وجہ میری جدائی ہے، لہٰذا ابھی کچھ دن رہنے دیں، جب تک والد پوری طرح صحت یاب نہیں ہو جاتے بچے کو آپ سنبھال لیں۔ شوہر بادل نخواستہ دل پر پتھر رکھ کر واپس آ گیا۔ ایک ہفتہ اور گزر گیا، سمینہ نہ آئی۔ ایک دن حامد آفس سے اپنی کار میں واپس آ رہا تھا کہ سگنل پر گاڑی رکی۔ ان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک کار میں انہوں نے سمینہ کو دیکھا۔ جب گاڑی تھوڑا آگے بڑھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک جوان لڑکے کے ساتھ بنی سنوری بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو حامد کا دماغ معاف ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ حقیقت تھی یا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک سینما ہال پر جا رکے۔ حامد بھی اپنی گاڑی پارک کی اور ان کے پیچھے سینما ہال میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے ایک ٹکٹ خریدا اور اندر چلے گئے۔ حامد نے بھی ان کی تقلید کی اور ٹکٹ لے کر وہ بھی ان کے پیچھے چلا گیا اور ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا جہاں سے ان پر اچھی طرح نظر پڑتی رہے۔ وہ سمینہ کا یہ نیا روپ دیکھ کر سخت حیران تھا۔ اس کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب حقیقت ہے۔ وہ فلم کے دوران ان کی حرکات کو نوٹ کرتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نو بے احاطہ جوڑا فلم دیکھ رہا ہو۔ حامد سے زیادہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ جلد ہی وہاں سے نکل آیا۔ اگلے دن وہ پھر سمینہ کو لینے گیا۔ سمینہ نے چلنے سے پھر انکار کر دیا، کہا کہ ابھی کچھ دن اور رہنا چاہتی ہوں۔ تب حامد کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے سمینہ کو بتا دیا کہ کل وہ اس کو ایک لڑکے کے ساتھ سینما ہال میں دیکھ چکا ہے۔ یہ سن کر سمینہ نظریں چرا کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اس کے والد اور چچا کمرے میں داخل ہوئے اور کہا کہ وہ لڑکا میرا بھتیجا فہیم ہے۔ اچھا ہوا تم کو خود ہی پتہ چل گیا۔ اب یہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، تم اس کو طلاق دے دو۔ ہم سمینہ کی شادی فہیم سے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حامد کو سختہ طاری ہو گیا۔ اس نے سمینہ کی طرف دیکھا جو آنکھیں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ حامد نے سمینہ سے پوچھا کہ تمہارے والد کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ان کو ایسی بات کرنے سے روکتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا ابو صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک بچے کی ماں ہو، تمہیں اپنے بچے کا بھی خیال نہیں؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا میں سمینہ کو طلاق نہیں دوں گا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے سمینہ کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ وہ ان کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ وہ گھر آ کر اپنے والد کے گلے لگ کر بہت رویا۔ اس نئی صورتحال نے پوری فیملی کو بہت اداس کر دیا تھا۔ چند دن بعد حامد کو سمینہ کی طرف سے خلا کا نوٹس مل گیا۔ بات عدالت تک پہنچ گئی اور عدالت نے بھی سمینہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سمینہ نے اپنا بچہ لینے سے خود ہی انکار کر دیا۔ ہر شخص حیران تھا کہ کیا کوئی ماں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو اپنے والد اور چچا کو راضی کرنے کی خاطر اپنا گھر، پیار کرنے والا شوہر اور بچے تک چھوڑ دے۔ یہ ایسی انوکھی بات تھی کہ کسی کو یقین نہ آتا تھا۔ سمینہ کی عقل کو کچھ ہو گیا تھا یا کوئی جادو ٹونے کے اثرات تھے۔ یہ وہ راز ہے جو آج تک نہیں کھلا۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے بھی انتہائی پریشان کن تھی۔ میری بیٹی نے اتنے اچھے سسرال اور محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، مگر میں بے بس تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی حامد کے نکاح میں دینے کی پیشکش کر دی تاکہ ان کے نواسے کو خالہ کا پیار ماں کی جگہ مل جائے۔ حامد نے انکار کر دیا۔ سوچتا ہوگا جب ایک لڑکی ایسی نکلی ہے تو دوسری جانے کیسی ہو، کیا پتہ اس کا دل بھی کسی اور جگہ اٹکا ہوا ہو اور مجبوری میں وہ اس کے بچے کی ماں بن کر اس کو ماں کا پیار نہ دے پائے۔ انہوں نے معذرت کر لی۔ 4 سال تک حامد اس صدمے سے دوچار رہا اور پھر آخر اپنی خالہ زاد سے شادی کر لی جس نے سمینہ کے بیٹے کو ماں کا پیار دیا اور ٹوٹے پھوٹے حامد کو سنبھال لیا۔ وہ اپنی نارمل زندگی میں واپس آ گیا۔ میری بیٹی نے صرف حامد کے ساتھ ہی دغا نہیں کی تھی بلکہ اس نے مجھے بھی ایسا دکھ دیا تھا جسے میں اپنی موت تک بھلا نہیں سکوں گی۔